السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یہ بڑی ہی مشہور دعا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک دعا ہمیں سکھائی گئی اور بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اس کے ترجمے کو جب آپ سماعت کریں گے تو آپ کا دل مچل جائے گا، اور اس میں جو دعا ہے وہ دعا ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی، بلکہ آخرت میں زیادہ کام آئے گی۔ تو ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ یعنی ہدایت عطا فرمائی تو ہدایت کے بعد ہماری ہدایت کو چھین نہ لے اور ہمیں گمراہی میں مبتلا نہ کرنا، بلکہ اس ہدایت پر ہمیں قائم رکھنا۔ اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ اب رحمت کا تعلق میں نے اس لیے کہا کہ یہ دعا دنیا میں بھی کام آ سکتی ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گی، لیکن زیادہ کام آخرت میں آئے گی، کیونکہ ہدایت کا جو فائدہ ہے وہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ اور رحمت کا جو لفظ ہے کہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، تو رحمت دنیا میں بھی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ یعنی اس کا تعلق دونوں سے ہے۔ ہمیں اگر کوئی نعمت مل رہی ہے دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انعام دے رہا ہے، اکرام دے رہا ہے، دولت ہے، روپیہ پیسہ، جو بھی ہم کو ضرورت ہے وہ مل رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے، جنت عطا فرما دے، تو یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھتے ہوں گے کہ اکثر و بیشتر یہ دعا پڑھی جاتی ہے، نمازوں کے اندر بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ جیسے کہ ابھی خود میں نے دعائے ثانی کے اندر اس دعا کو شامل کیا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے۔ بہت ہی جامع دعا ہے، بہت ہی مفید دعا ہے، بہت ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ ہدایت ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس کا فائدہ تبھی ہے جب یہ ہدایت باقی بھی رہے۔ ہدایت مل گئی لیکن ہدایت باقی نہیں رہی تو کوئی فائدہ نہیں۔ وہی کہنا ہے کہ اگر ساری زندگی کوئی ہدایت پر رہے لیکن مرتے وقت ہدایت چھن جائے تو ایسی ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی پوری زندگی نیکیوں والے کام کرتا رہا، پوری زندگی ہدایت پر رہا، پوری زندگی سنی کہلاتا رہا، لیکن آخری وقت میں موت طاری ہونے سے پہلے، وہ نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے ہی، سکرات کے عالم طاری ہونے سے پہلے، صحت کے زمانے میں وہ گمراہ ہو گیا، بد مذہب ہو گیا، یا معاذ اللہ کافر ہو گئے، تو پوری زندگی جو اس نے نیکیاں کی، پوری زندگی جو اس نے عبادتیں کی، پوری زندگی جو ہدایت پر رہا، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اعتبار خاتمے کا ہے۔ اعمال کا بھی دار و مدار خاتمے پر ہے، یعنی خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اگر خاتمہ ایمان پر ہوگا تو جو کچھ بھی اعمال کیے ہیں، نیک عمل کیے ہیں، نیکیاں کی، وہ سب کام آئیں گے۔ لیکن خاتمہ اگر ایمان پر نہیں ہو رہا ہے، معاذ اللہ اگر کوئی کفر پر مر رہا ہے، تو پھر جو بھی نیک اعمال کیے ہوں گے، چاہے جتنی بھی نمازیں پڑھی ہوں گی، جتنے بھی روزے رکھے ہوں گے، سب اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ تو دار و مدار خاتمے پر ہے، اسی کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اسی لیے بڑے سے بڑا مومن بھی اپنے خاتمے کے بارے میں خوف کرتا رہے، چاہے وہ اس کو لگتا ہو کہ بہت پکا مومن ہے، سچا مومن ہے، ایمان بہت مضبوط اگرچہ لگتا ہو، لیکن اس کو فکر کرتے رہنا چاہیے۔ کیونکہ بہت سے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، بہت بڑے عالم کہے جاتے تھے، لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے تھے،
اور بلکہ بعض عالم تو ایسے تھے کہ مناظرہ کیا کرتے تھے، بد مذہبوں سے مناظرہ کیا کرتے تھے، آج وہ خود گمراہ ہو چکے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے، تو یہ نہ سوچا جائے کہ ہم تو پکے مومن ہیں، ہم تو پکے سنی ہیں، ہمیں کیا ضرورت نہیں۔ ہر کسی کو کیسا بھی مومن ہو، چاہے جتنا بھی پکا مومن ہو، اس کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اپنے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے کہ خاتمہ ایمان پر ہو، کیونکہ وہی سب کچھ ہے، ایمان ہی سب کچھ ہے، ایمان ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر ایمان سلامت ہے تو اعمال کام آئیں گے، ایمان سلامت نہیں ہے تو یہ اعمال کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ اگر ایمان سلامت ہے تو اگر برے اعمال بھی ہوں گے، آدمی گنہگار بھی رہا ہوگا، بڑے بڑے گناہوں کے کام کیے ہوں گے، لیکن ایمان سلامت تھا، مومن تھا، تو اگرچہ گناہوں کی سزا ملے گی لیکن آخرکار وہ جنت میں جائے گا اس کے ایمان کی برکت سے۔ تو ایمان یہ سب سے اہم چیز ہے، اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ تو بڑے سے بڑے مومن کو بھی اپنے خاتمے کے بارے میں خوف زدہ رہنا چاہیے، اور لمحہ بھر کے لیے بھی برے خاتمے سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کا بکثرت پڑھتے رہنا، یعنی یہ دعا مانگتے رہنا بھی خاتمہ بالخیر کے لیے مفید ہے۔ یہ دعا ہی ہے جو اس میں سکھائی گئی، ربنا سے شروع، آپ نے جو کچھ کتابیں بھی دیکھی ہوگی چہل ربنا کے نام سے، یعنی 40 ربنا۔ 40 ربنا کا کیا مطلب؟ یعنی قرآن پاک کے اندر 40 ایسی آیتیں ہیں یا آیتوں کے حصے ہیں جن میں ربنا کا لفظ آیا ہے، اور ان میں خاص دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان آیتوں کے ذریعے سے یا ان آیتوں کو دعا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھنا چاہیے۔ تو وہ 40 تقریباً 40 مقامات اس کے علاوہ بھی ہیں، اور دوسرے کلمات کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعائیں سکھائی ہیں۔ تو انہی دعاؤں میں سے ایک یہ دعا بھی ہے جو ابھی ہم نے سماعت کی۔ آگے آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کا دن۔ قیامت کا دن آنے والا ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، قیامت برپا ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جمع فرمائے گا، جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا باقی رہے گی، جتنے لوگ بھی دنیا میں آئے ہیں یا آئے ہوں گے، سب کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور اگر راکھ ہو گئے ہوں گے، جل گئے ہوں گے، تو ان کے جسموں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ بنائے گا، ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر وہ میدان محشر میں جمع ہوں گے، سارے لوگ، سارے انسان۔ اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور سب کو حساب دینا ہے اپنے اعمال کا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم اور آپ انسان کبھی وعدہ خلافی کر جاتے ہیں، کبھی ایسا کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم وعدہ پورا نہیں کر پاتے، اور بڑے سے بڑا وعدہ پورا کرنے والا بھی، بڑے سے بڑا وفادار بھی کبھی نہ کبھی اس سے چوک ہو جاتی، لیکن پروردگار تو ہر عیب سے پاک ہے، اور وعدہ خلافی ایک عیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے، یعنی وہ وعدہ خلافی کر ہی نہیں سکتا، اس کی جانب سے، اس کی ذات سے وعدہ خلافی کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، وہ اس سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے، وعدہ خلافی کا مطلب ہوا جھوٹ، وعدہ خلافی کرنا بھی ایک قسم کا جھوٹ ہی ہے، تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے، کیونکہ جھوٹ تو بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑی برائی ہے، اور میں نے اس سے پہلے کسی موقع پر عرض کیا ہے کہ جھوٹ صرف مذہب اسلام میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے سارے مذاہب میں برا سمجھا جاتا ہے، چاہے کوئی بھی مذہب ہو، غیروں کا، کفار کا، کوئی بھی مذہب آپ لے لیں، ہر مذہب میں جھوٹ کو برا سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ جھوٹ کتنی بڑی برائی ہوئی اور کتنا بڑا عیب ہوا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محال اور ناممکن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے، لہٰذا وہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ بولنے کی نسبت کرنا قطعی کفر ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے یہ بھی کفر ہے، جو کہ وہابیوں کے مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، رشید احمد گنگوئی نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، بولے گا نہیں، تو بول سکتا ہے کا پھر کیا مطلب ہوا؟ معاذ اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت مان رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ بولنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قادر مان رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک جھوٹ، ایک عیب کا امکان مانا، یعنی ایک جھوٹ کو، ایک عیب کو ممکن مانا، یعنی عیب کا ہونا، یہ اگر کوئی مانے، یہ عقیدہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی عیب ہے تو وہ تو کافر ہے۔ کوئی عیب اگر ممکن بھی مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی عیب ممکن مانے کہ یہ پاسبل ہے، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو اگرچہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بولے گا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ممکن تو مانا اس نے، پاسبل تو مانا، اس سے بھی وہ کافر ہو گئے۔ یہ ہمارے بنیادی
جو بنیادی جھگڑا اختلاف جو ہے بنیادی وہ عقیدے کا ہے. میلاد فاتحہ کا یہ اختلاف بنیادی اختلاف نہیں ہے. یہ ہمارے بھولے بھائیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس طرح کے معاملات ہیں، ایسے عقائد ہیں، اس کی وجہ سے ہم ان کو پسند نہیں کرتے. ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا کوئی زمین جائیداد کا اختلاف تو جھگڑا نہیں ہے، یہ عقائد کے معاملات ہیں. یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور ان مولویوں کو آج بھی یہ اپنا پیشوا مانتے ہیں، آج بھی اپنا امام مانتے ہیں، آج بھی اپنا مقتدا مانتے ہیں. اس لیے ہم ابھی بھی ان سے جھگڑا کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. بھائی وہ ہمارے مولوی نہیں، ہم ان کو اپنا پیشوا نہیں مانتے، وہ ہمارا عقیدہ نہیں جو انہوں نے لکھا ہے، ہم اس سے بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے، تو ہم آج بھی ان کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے. آج بھی رشید احمد گنگوئی، اشرف علی تھانوی ہے، اسماعیل دہلوی ہے، یا جو ایک قاسم نانوتوی، ان کو یہ اپنا پیشوا مولوی اور امام مانتے کہ نہیں مانتے؟ تو وہی تو بنیادی بات ہے کہ وہ آدمی کافر ہو گیا ایسا لکھنے کی وجہ سے، پھر بھی اس کو مسلمان مانا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. تو یہ جو مسئلہ ہے پوری تفصیل کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک رسالے میں بیان کیا ہے. سبحان السبوح عن کذب عیب مقبوح، یعنی جھوٹ جیسے بدترین عیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک ہونے کا بیان. یہ کتاب کا نام ہی وہ ہے. جب یہ فتویٰ لکھا تھا نا اس نے رشید احمد گنگوئی نے، اسی وقت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ جواب دیا تھا اس رسالے کے اندر، اس کتاب کے اندر تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں اس مسئلے کو ثابت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عیوب سے پاک ہے، جھوٹ سے بھی پاک ہے. آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب. بے شک کافروں کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے انہیں کچھ بھی بچا نہ سکیں گے، اور وہی دوزخ کا ایندھن ہے. جیسا فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. یہاں کافروں کی بات چل رہی ہے کہ کافروں کو ان کا مال بھی کام نہیں آئے گا، ان کی دولت بھی کام نہیں آئے گی، اور ان کی اولاد بھی کام نہیں آئے گی. کیونکہ یہ دو چیزوں کا ذکر خاص طور پر کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ کافروں کو تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کافروں کو آخرت میں کچھ بھی کام نہیں آنے والا. لیکن دو چیزوں کا خاص طور پر کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ اولاد کا اور مال کا. کیونکہ دنیا میں جب کبھی ہمیں ضرورت پڑتی مدد کی کہ ہماری کوئی مدد کرے، تو یا تو ہم اپنے مال کا سہارا لیتے ہیں، مال کا روب دکھائیں گے، دولت کا روب دکھائیں گے، یا پیسے وغیرہ دے کر اپنے آپ سے تکلیف کو دور کر لیتے ہیں. یا پھر اولاد کام آتی ہے، اور اولاد میں پورا خاندان آ گیا. مطلب کبھی خاندان کی بات آ جاتی ہے تو سارے خاندان والوں کو جمع کر دیا جاتا ہے. چلو سارے خاندان والے اگر جمع نہ بھی ہوں تو اولاد تو آتی ہے ضرور باپ کی مدد کرنے کے لیے، باپ کا سپورٹ کرنے کے لیے. تو دنیا میں عام طور پر ان دو چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے، اور یہ دو چیزیں عام طور پر دنیا میں کام آتی ہیں. لیکن آخرت میں یہ دو چیزیں بھی کام نہیں آئیں گی. مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی کام نہیں آئیں گی، کوئی چیز کام نہیں آئے گی. جیسے کہ فرعون کا خاص طور پر ذکر کیا، کیونکہ فرعون سرکشی میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکا تھا، اور وہ ایک مثال بن گیا تھا سرکشی کے اندر، اس لیے فرعون کا ذکر کیا. جیسا کہ فرعون والوں کا اور اس سے پہلے والوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ ایسا ہی کرتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو بھی جھٹلاتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو، نشانیوں کو، کتابوں کو بھی جھٹلاتے تھے، اور ان کا بھی انکار کر دیتے تھے. کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں کا طریقہ ویسا ہی ہے جیسا فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا، کہ انہوں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور ان کافروں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا. تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، یعنی فرعون والوں کو اور ان سے پہلے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا، یعنی عذاب میں گرفتار کر دیا. ان کے گناہوں پر بھی ان کی پکڑ ہوگی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بھی جو کفار ہیں ان کی بھی پکڑ ہوگی ان کے کفر پر، یعنی ان کو بھی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں اور اس کے رسولوں کو جھٹلانے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، کیونکہ یہ تو سب سے بڑے کافر ہیں. اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے اور رسولوں کو جھٹلانے والے سب سے بڑے کافر، بدترین کافر ہیں. تو ان پر جو عذاب ہوگا وہ سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا.
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ، ان کافروں سے کہہ دو کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، یعنی ہار جاؤ گے، اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے، دوزخ میں لے کر تمہیں جایا جائے گا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، دوزخ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اس سے برا کوئی دوسرا ٹھکانہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب بدر میں کفار کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکست دے کر مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے تو یہودیوں نے کہا تھا، یعنی بدر میں جو مقابلہ ہوا وہ مشرکین مکہ سے ہوا تھا، کفار سے ہوا تھا، مشرکین سے ہوا تھا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ 313 تھے، ان کے مقابلے میں 1000 کفار تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 مسلمانوں کو مدد بھی فرمائی، فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد بھی فرمائی اور ان کو فتح بھی عطا فرمائی۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح حاصل کرنے کے بعد، کفار کو شکست دینے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی جو مدینہ منورہ کے اطراف میں رہتے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ یہودی انہوں نے کیا کہا تھا کہ قریش تو فنون حرب یعنی جنگی طریقوں سے ناآشنا ہے، ان کو جنگ کرنا نہیں آتا قریش کو، کیونکہ جنگ بدر جو ہوئی ہے وہ قریش کے لوگوں کے ساتھ ہی، کفار مکہ کے ساتھ ہی ہوئی تھی۔ تو یہودی کیا کہنے لگے کہ ان کو ہرانا کون سی بڑی بات ہے، ان کو تو جنگ کرنا آتا ہی نہیں ہے، ان کو تو جنگ کا تجربہ ہی نہیں ہے، اور جنگ کی تدبیریں کیا ہوتی ہیں، جنگ میں کیسے مطلب آنا ہے اور اس کے کیا معاملات ہیں، جیت کیسے حاصل کرنی، وہ نہیں ہے معلوم ان کو، اس لیے وہ ہار گئے، اس لیے وہ شکست کھا گئے۔ اگر ہم سے مقابلہ ہوا تو معلوم ہو جائے گا کہ لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں، یہ یہودیوں نے کہا تھا، یعنی اگر ہم سے مقابلہ ہو تو ہم بتائیں گے کہ جنگ کرنے والے کیسے ہوتے ہیں ہمیں، یعنی مطلب ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جنگی تدبیروں کو جانتے ہیں، فنون حرب کو جانتے ہیں، لڑائی کیسے لڑی جاتی ہے وہ سب ہم جانتے ہیں، اس کی تدبیریں اور اس میں کیسے دھوکہ بھی دینا پڑتا ہے کبھی، اور کس طرح آگے سے وار کیا کبھی پیچھے سے وار کیا، تو یہ سب ہم جانتے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں یہ غیبی خبر دی گئی، یہودیوں کو یہ غیبی خبر دی گئی کہ وہ دنیا میں مغلوب ہوں گے، شکست خوردہ ہو جائیں گے، قتل کیے جائیں گے، گرفتار کیے جائیں گے، اور ان پر جزیہ مقرر کیا جائے گا، یعنی ٹیکس مقرر کیا جائے گا، اور آخرت میں دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور کچھ ہی عرصے میں یہودی قتل بھی ہوئے، گرفتار بھی کیے گئے، اور اہل خیبر پر جزیہ بھی مقرر کیا گیا۔ جنگ خیبر ہوئی ہے، حضرت مولا کائنات کا واقعہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو جنگ خیبر کے موقع پر جب فتح ہوئی تو وہاں کچھ تو گرفتار ہوئے، کچھ تو قتل کر دیے گئے، اور جو رہ گئے تھے یعنی جو رہنا چاہتے تھے اسلامی حکومت کے تحت ان پر ٹیکس مقرر کر دیا گیا۔ یہ اسلامی قانون تھا کہ پہلے جنگ ہونے سے پہلے ہی اعلان کیا جاتا تھا کہ ابھی بھی وقت ہے، کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو مسلمان ہو جائے، اس کو نہیں چھیڑا جائے گا، اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ جو مسلمان ہو جاتے تھے یقیناً ان کو گلے سے لگا دیا جاتا تھا، لیکن پھر جو بچتے تھے تو ان میں بھی جو جنگ کے قابل ہوتے تھے ان سے جنگ کی جاتی تھی۔ یہ اسلام کا قانون انصاف ہے، یعنی عورتوں کو کچھ نہیں کیا جاتا تھا، بچوں کو بھی چھیڑا نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ بوڑھوں کو بھی ان سے بھی تعرض نہیں کیا جاتا۔ صرف جو جنگ کرنے کے قابل ہوتے تھے، جو لڑنے کے لائق ہوتے تھے، انہی سے جنگ کی جاتی تھی، اور جو میدان میں آتے تھے، سیدھی سی بات کہ جو میدان میں مسلمانوں کے سامنے آتے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، انہی کے ساتھ یہ جنگ کا معاملہ ہوتا تھا، لڑائی کا معاملہ ہوتا تھا۔ تو خیبر والوں پر جزیہ مقرر کیا گیا، اور قیامت کے دن انہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ یہ یہودی ایسی قوم ہے، اللہ کی پناہ، یہ روز اول سے اسلام کے دشمن ہیں، روز اول سے، پہلے دن سے ازلی، اسلام کے ازلی یعنی ہمیشہ کے دشمن ہیں، اور ان کے دلوں سے اسلام کی دشمنی کبھی نکل نہیں سکتی۔ یہ ایسے دشمن ہیں اور یہ پلاننگ کر رہے ہیں اسی وقت سے، اگرچہ یہ ہار گئے تھے خیبر۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے کسی موقع پر بھی اس کو ذکر کیا کہ کچھ دن پہلے امریکہ میں جو یہودی وہاں بھی رہتے ہیں، یہ اسرائیل تو ان کا خاص ملک بن گیا ہے، امریکہ کے یہودیوں نے ایک مارچ نکالا تھا، ایک ریلی جیسا نکالا تھا، اور اس میں بورڈ لے کر چل رہے تھے، جو سائننگ بورڈ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں، اور اس میں لکھا ہوا تھا انگریزی میں کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس۔ یہ خیبر کی جنگ کے بارے میں، خیبر میں یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئی، تو وہ یہودی اس پر کیا لکھ رہے ہیں کہ خیبر تمہارا آخری موقع تھا جس میں تم نے ہم کو ہرا دیا، اب تم ہمیں نہیں ہرا سکتے۔ یہ ان کی طرف سے گویا کہ ایک چیلنج ہے، اور ہو بھی رہا ہے کہ دنیا بھر میں وہ مسلمانوں کے ساتھ اپنی دشمنی نکال رہے ہیں، اور ابھی تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو تازہ معاملہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ، یہ زمین کی لڑائی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف زمین کی لڑائی نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کی لڑائی ہے، اور الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی دین ہے، کفر ایک ہی مذہب ہے، اگرچہ وہ اپنا الگ الگ نام رکھتے ہو، کوئی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہو، کوئی اپنے آپ کو یہودی کہتا ہو، یا کسی اور قوم سے تعلق رکھتا ہو، لیکن جب اسلام کی مخالفت کی باری آتی ہے، جب اسلام کو نقصان پہنچانے کی باری آتی ہے تو یہ سب ایک ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی کون کون مدد کر رہا ہے،
اسرائیل کو ہتھیار کون فراہم کر رہا ہے، اور اس کی جنگ کے اندر جو کس طریقے سے جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب کون فراہم کر رہا ہے، یہ امریکہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو یہ سب معاملات ہیں، یہ یہودی ایسے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے اس زمین پر، یہ اصل میں فلسطین کا حصہ ہے اسرائیل، اس پر آئے، بلکہ ان کو تو شکر ماننا چاہیے، احسان ماننا چاہیے کہ انہوں نے رہنے کے لیے ان کو وہاں پر جگہ دی تھی۔ تو دھیرے دھیرے یہ قبضہ کرتے چلے گئے، امریکہ سے مدد لی ان لوگوں نے، اور وہاں سے اجازت لے کر فوج رکھنے کی مطلب انہوں نے پرمیشن لے لی، اور فوج پھر انہوں نے تیار کرنا شروع کر دیا، تو یا مطلب اپنے دفاع کے لیے، ڈیفنس کے لیے، یا یہ کہ کبھی کسی اور ضرورت کے لیے ہمیں فوج رکھنے کی اجازت دی جائے، یہ بہانے سے ان لوگوں نے سپاہی تیار کیے اور اس طرح ایک فوج بنا لی۔ پھر اس فوج کی مدد سے دھیرے دھیرے انہوں نے فلسطین پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور قبضہ کرتے کرتے وہ 75% سے بھی زیادہ حصے پر قابض ہو چکے ہیں، اور بیت المقدس پر بھی ان لوگوں نے پہرے لگا دیے، مسجد اقصیٰ پر بھی پہرے لگا دیے۔ آج وہاں کے مسلمان بیت المقدس کے لیے لڑ رہے ہیں اور اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی زمین کو آزاد کرانے کے لیے، اپنے لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے۔ ان کی جو لڑائی ہے وہ آزادی کی لڑائی ہے۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کو تو بتانے کی ضرورت نہیں، یا ہندوستان کے لوگوں کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، ہندوستان کے لوگ جو برٹش کالونی میں رہ چکے ہیں، یہاں پر انگریزوں کی حکومت رہ چکی، ان کو یہ سب بتانے کی ضرورت پڑے، یہ بڑے تعجب کی بات ہوتی ہے۔ پھر بھی اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اسرائیل نے ناجائز قبضہ کیا، جیسے انگریزوں نے ہمارے ہندوستان میں ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا، تو ہم آزادی کی مانگ کر رہے تھے کہ نہیں ہمیں آزادی دو، ہمیں آزادی دو۔ وہی لڑائی تو فلسطین والے لڑ رہے ہیں، تو ہم کو کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ فلسطین والوں کا ساتھ دینا چاہیے کہ ناجائز قبضہ تو اسرائیل نے کیا ہے، یہودیوں نے کیا ہے، اور یہ سب کوئی جانتے ہیں۔ آج بھی اقوام متحدہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کا جو قبضہ ہے وہ ناجائز قبضہ ہے، اگرچہ اس کو ایک مستقل ملک مان لیا گیا ہے، کنٹری مان لیا گیا ہے سارے ملکوں نے، کچھ ملکوں کو چھوڑ کر، یعنی کچھ ملک ایسے ہیں جنہوں نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، ایک ملک کے طور پر، ایک کنٹری کے طور پر آج تک تسلیم نہیں کیا، لیکن کچھ ملکوں نے اس کو مان لیا ہے۔ لیکن آج بھی یہ بات تو لکھی ہوئی ہے اقوام متحدہ میں کہ اس کا جو قبضہ ہے اس زمین پر وہ ناجائز قبضہ ہے۔ یہ سب ہو رہا ہے اور وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے۔ وہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ فلسطین کے مسلمان بیت المقدس کے لیے قیامت تک لڑتے رہیں گے اور قربانیاں پیش کرتے رہیں گے، اور ان کو دوسروں کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ سارے مسلمان سوئے ہوئے ہیں، مسلمان دیش، پورے ملک مسلمانوں کے ہیں، اسلامی ملک کہے جاتے ہیں، اور وہ خاموش ہیں، اس معاملے پر خاموش، کسی طرح کی کوئی حمایت نہیں کر رہے، کوئی مدد نہیں کر رہے، خاموش ہے۔ تو وہ یہ بات تو حدیث شریف کے اندر آئی کہ کسی کی ان کو پرواہ نہیں ہوگی، وہ بس اپنا جذبہ لے کر، وہ قربانی کا جذبہ لے کر بیت المقدس کی حفاظت کرتے رہیں گے اور ہمیشہ حق پر قائم رہیں گے۔ یہ حدیث شریف میں آیا، حدیث شریف میں بیت المقدس کے، فلسطین کے باشندوں کے بارے میں یہ بات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی ہمت بھی عطا فرمائی، کیسی بہادری، تعداد کم ہونے کے باوجود بھی اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اتنے سارے فوجیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہاں کی ماؤں نے بھی تو اپنی چھاتیوں کا دودھ کے ساتھ ان کو بہادری بھی پلائی ہے۔ یہ وہاں کی ماؤں نے ایسے بچے پیدا کیے، کیونکہ ماؤں کا کردار بھی پھر ایسا ہوگا نا۔ اور وہ یہ کہہ رہے، وہ جملے آج بھی آپ دیکھیں ویڈیوز کے اندر دیکھ رہے کہ ہمیں کسی کی حاجت نہیں، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تو ہمارا اللہ ہی کافی ہے۔ کوئی بھی لاش نکلتی، آپ دیکھیں ویڈیو، کوئی بھی لاش نکلتی اس پر یہی نعرہ بلند کرتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے اور وہی سب سے اچھا کارساز ہے، یعنی کام بنانے والا ہے۔ یہ وہی نعرہ لگا رہے ہیں، اور اللہ کی مدد آ رہی ہے اور انشاءاللہ آئے گی بھی۔ اور یہ جنگ تو جو ہے کہ ابھی چلنے والی ہے، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت وہ آئے گا کہ بیت المقدس پورے طور پر ہمارے قبضے میں ہوگا۔ ہمارے قبضے میں کیا، وہ جو جنگ لڑ رہے ہیں، جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں، وہ ان کی قربانیاں ہوگی اور بیت المقدس پر انہی کا حق ہوگا۔ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا حق، جب کوئی چیز حاصل ہو جاتی تو پھر کہتے ہیں بیت المقدس ہمارا ہے۔ بھائی جب جنگ لڑنی تھی تب کہاں گئے تھے؟ ہم جیت گئے، ہمارے ہاتھ میں آ گیا، ہمارا قبضہ ہو گیا، اب ہمارا کیا کر رہے ہیں؟ جب ضرورت تھی آپ کی کہ وہاں جا کر ان کی مدد کرتے، لڑتے، چلو لڑنے میں، جنگ کرنے میں آپ کو شامل نہیں ہونا، دوسرے طریقے سے شامل ہوتے، جیسے کہ کچھ تنظیمیں ہماری وہاں پہ پہنچ گئی، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، وہ واقعی ان کا کام جو ہے وہ قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے کہ وہ ایسے حالات میں بھی وہاں پر پہنچے اور وہاں کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ فلسطین میں وہ پہنچے ہیں کچھ تنظیم کے لوگ، یہ واقعی قابل تعریف ان کا عمل ہے اور ان کا یہ قدم ہے۔ تو بہرحال یہ آیت کریمہ ہے، یہ یہودیوں پر جزیہ مقرر کیا گیا، اہل خیبر پر جزیہ مقرر کیا گیا، اور قیامت کے دن ان یہودیوں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، جہنم میں لے جایا جائے گا، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الفاتحہ۔